چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج آیت نمبر سورۃ اعراف ہے، اور آیت نمبر بتائیے کیا، یہاں سے نظر تھوڑا سا کم آ رہا ہے، 32 ہے۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یہاں پر نون ساکن کے بعد آ گیا ہے ہا، تو یہاں کریں گے اظہار۔ من حرم، من جب پڑھیں گے تو یہ اظہار ہے، ماں پڑھیں گے تو اخفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اخفا اور اظہار کی قواعد تو پڑھ لی ہیں، تو یہاں پر یہ اظہار ہو رہا ہے۔ آگے حروف حلقی میں سے آگے حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے۔ من حرم، کس نے حرام کی ہے، زینت اللہ التی، اللہ کی زینت جو، اخرج اس نے نکالی، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق رزق سے، قل کہہ دیجئے، ہیا وہ، للذین ان لوگوں کے لیے ہیں جو آمنو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً، آگے یا آ گئی ہے، یا کے اوپر شد ہے، ایسے ہی ہے، خالصتاً یوم القیامہ، نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ سب نے مجھے یہاں روکنے کی کوشش کی ہے، تو جی، تا دو زبر یا، میں بھی جب خالصتاً پڑھ رہی تھی تو آپ کے روکنے سے میں بھی پریشان ہو گئی ہوں، کیونکہ یہاں اسکرین پر نا اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا مجھے، تو لیکن خالصتاً یوم القیامہ ٹھیک ہے جو میں نے پڑھا، خالص ہوں گی ان کے لیے یوم دن القیامہ قیامت کے دن۔ کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی جاننے والی قوم کے لیے۔ کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ ان سے پوچھئے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں، وہ کس نے حرام کی ہیں، ان چیزوں کو کس نے حرام کیا، کوئی جواب نہیں آپ کو ملے گا۔ قل آپ خود ہی فرما دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں تو ایمان والوں کے لیے ہیں، یہ تو دنیا کی زندگی میں، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ، اور خالص ہوں گی قیامت کے دن۔ کیا مطلب، جو دنیا کی زندگی میں جو ایمان لائے ہیں یہ چیزیں ان کے لیے خالص ہوں گی، کن کے لیے، آخرت کی پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ رزق اور جو زینت کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری خالصتاً کن کے لیے ہوں گی، جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے ہوں گے۔
اسی طرح ہم جاننے والی قوم کے لیے آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کیا، اور یہ سارا کوشچن ہے، اور یہ ساری آپ کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالص ان کے لیے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا، زینت کی چیز ہے نا لباس، تو طواف کے وقت اس کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا، طواف کرتے وقت لباس نہیں پہنا کرتے تھے مشرکین مکہ۔ اسی طرح بعض حلال چیزیں بھی بطور تقرب الہی، حلال چیزیں بھی اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لی تھی، جیسا کہ بعض صوفیاء بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے بھی حرام قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کی زینت کے لیے مثلا لباس وغیرہ اور کھانے کی عمدہ چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، انہیں کون حرام کرنے والا ہے؟ بنائی اللہ نے ہے، حرام کوئی کسی میں اتنی جرت ہے کوئی حرام کر سکے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کردہ چیزیں تو حرام نہیں ہوں گی، وہ حلال ہی رہیں گی۔ یہ حلال و طیب چیزیں اصلاً اللہ نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہیں۔ دنیا میں تو فائدہ سارے اٹھا رہے ہیں، دنیا میں تو فائدہ سارے اٹھا رہے ہوں گے، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، ایمان والوں کے لیے قیامت والے دن خاص ہوں گی۔ اس کے بعد قل کہہ دیجئے انما حرم، کہہ دیجئے در حقیقت حرام کیا ہے ربی الفواحش۔ آؤ بتاؤ رب نے حرام کیا چیزیں کی ہیں؟ حرام کیا میرے رب نے فواحش، بے حیائی، ما ظاہر منہا، جو ظاہر ہیں ان میں سے، وما باطن، اور جو باطن ہیں، چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، والاثم، اور گناہ، والبغی، اور بغاوت، بغیر الحق، ناحق طریقے سے، وان تشرکوا، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ، یہ بھی حرام ہے، باللہ اللہ کا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جو نہیں اتاری اس نے اس کی کوئی دلیل، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو، بے حیائی کے کاموں کو، بے حیائی کو میرے رب نے کیا کیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ ان تمام فواحش، فحش کی جمع فواحش ہے، یہ جمع ہے فواحش کو، زیادہ یعنی جو بے حیائیاں، تمام بے حیائیوں کو، تمام فحش باتوں کو، ما ظاہر منہا وما باطن، جو علانیہ طور پر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، تمام کے تمام فواحش کو اللہ نے حرام کیا، اور والاسم، اسم کو بھی، گناہ کو بھی اللہ نے حرام کیا، والبغی، اور بغاوت کو بھی، بغاوت کہتے ہیں سرکشی کرنا، بغیر الحق کی، ناحق طریقے سے، یعنی ناحق طریقے سے کیا کرنا؟ بغاوت کرنا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ناحق کسی پر ظلم زیادتی کرنا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کی، یہ بھی اللہ نے حرام کیا، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ایسی بات بھی اللہ نے حرام کی۔ بیٹھے بیٹھے کہنا اللہ تعالیٰ قرآن چے فرماندہ ہے، تو یہ حرام ہے، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، خود سے بنا کے آپ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اب یہاں پر علانیہ فحش باتوں سے مراد کیا ہے؟ ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ بعض کے نزدیک علانیہ سے مراد، بعض کے نزدیک طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری کرنا، علانیہ طوائفوں کے اڈوں پہ جا کے بدکاری کرنا۔ پوشیدہ سے مراد کسی سے چھپے میں دوستی لگانا، جیسے موبائل پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ لگا لیتے، ایسا ہوتا ہے۔
یعنی گرل فرینڈ بنا لینا، بوائے فرینڈ بنا لینا، یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور بعض کے نزدیک اول ذکر سے مراد پہلا جو ہے یعنی علانیہ بے حیائی، ظاہری بے حیائی، ما ظاہرہ، اس سے مراد محارم سے نکاح کرنا ہے، جو سخت منع ہے۔ محارم سوشل میڈیا پہ کبھی نہ کبھی ایسا سننے کو مل جاتا ہے کہ سگے بھائی نے بہن سے نکاح کر لیا، خالہ نے بھانجے سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے محارم سے نکاح کرنا ظاہر ہے، جو تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ بہن وہی سالی سے نکاح کر لیتا ہے بیوی کی موجودگی میں، یہ بھی حرام ہے۔ خالو اپنی سگی بیوی کی بھانجی سے نکاح کر لیتا ہے بیوی کی موجودگی میں، یعنی اس کی خالہ کی موجودگی میں، یہ بھی حرام ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک صورت کی خاص شکل نہیں ہے۔ پیچھے میں نے کہا وہ طوائفوں کا اڈوں پر جانا ظاہری ہے، اور یہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ محارم سے نکاح کرنا بھی ظاہری، سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جب کوئی نکاح کرتا ہے، لیکن یہ کوئی خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ ہر وہ بے حیائی، ہر قسم کی وہ بے حیائی جو ظاہری ہو، جو لوگوں کو نظر آتی ہو، بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے فلمیں ظاہری بے حیائی، ڈرامے ظاہری بے حیائی، ٹی وی، وی سی آر، فحش اخبارات، رسائل اور رقص و سرور، مجروں کی محفلیں، عورتوں کی بے پردگی، مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط، شادی کی رسموں میں بے حیائی کے کھلے عام مظاہرے، یہ ساری کھلی بے حیائی ہے، اور یہ سب فواحش ظاہرہ ہیں جو ظاہر آتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جو پوشیدہ اور ہر گناہ کی بات کو، یعنی جو تمام باتوں کو جو علانیہ ہیں ان سے بھی اللہ نے فواحش سے منع کر دیا، اور جو پوشیدہ ہیں ما باتانا والاثم والبغی بغیر الحق، اس سے مراد گناہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، آپ کو دھک دھک لگ جاتی ہے، اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو بھی تو برا سمجھے، لوگوں کو پتہ نہ، پہلے بیٹھے بیٹھے کسی بہن کسی بیٹی کی بات سنا لی اور بعد میں کہا ان تو کسی نے آگے دسی، میں نے تو صرف آپ کو ہی بتایا ہے، آگے نہ کرنا۔ اب دھک دھک لگ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب اگلے گھر نہ چلی جائے، کیونکہ اگر ہوگی تو پھر مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، میری بدنامی ہوگی کہ اس نے بتایا، اس طرح سے۔ اور بھی بڑی باتیں ہیں، خود سے کر کر آ کے تو اگلے کے پھر کہتے ہیں اب تجھے بتایا کسی اور کو نہ بتانا۔ تو بہرحال آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا، جو تیرے دل میں کھٹکے، ہر وہ کام جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے وہ گناہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو، گناہ جس کا کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، اور جس کا اثر، اور بغض کیا ہے؟ والاثم والبغض، اثم اس کا مطلب ہے گناہ، اس کا مطلب ہے کہ جس کا اثر اپنی ذات تک رہے جس نے کیا ہے، اور بغض جو ہے اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچے، خود تو کیا ہی نا، خود پر تو اثر ہوا ہی ہے لیکن اس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچے۔ یہاں بغض کے ساتھ بغیر حق کا مطلب ہے ناحق ظلم و زیادتی کرنا، مثلا لوگوں کا حق غصب کرنا، خود تو اس نے زیادتی کی ہے اپنے ساتھ، کسی کا مال کھا کے اپنے ذات کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے کہ قیامت والے دن تو اس کو دینا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اپنے اوپر تو اس نے بوجھ ڈالا ہے، لیکن جس کا حق نہ حق مال جس سے چھینا ہے اس کو بھی تو تکلیف ہوئی ہے نا۔ کیا خیال ہے؟ اس کا بغض، اسم کا تعلق اپنی ذات، کرنے والے کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور بغض کا تعلق اپنے ساتھ دوسرے کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ اسی طرح سے کسی کا مال ہتھیا لینا، ناجائز مارنا، کسی کو پیٹنا، اور سب و شتم کر کے کسی کو بے عزت کرنا،
کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، ذلیل کر کے اپنے اوپر تو اس کا وبال لینا ہی لینا ہے، لیکن اگلے بندے کے بھی تو عزت نفس کو خراب کیا نا۔ جی جیسے آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور وہ کیا کر رہا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ ہے اس کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق۔ نماز نہیں پڑھی آپ نے تو آپ کا اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا، رمضان میں فرض ہے، اس کا بھی تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے آگے سے کچھ پکڑ کے کھا لیا ہے، کسی کی پاکٹ سے پیسے نکال لیے ہیں، کسی کے بیگ سے پیسے لے لیے ہیں، کسی سے کے گھر سے کوئی چیز چرا لی اس کی غیر موجودگی میں، اب میں بھی نہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس کو ضرورت ہے، اس کی جس نے چیز رکھی ہے اس کی ضرورت ہے، اس کو پیسے ہیں، اس نے کتنی مشکل سے کمائے تھے، ہو سکتا ہے اس نے کسی ایمرجنسی کے لیے رکھے ہیں، اب کوئی چرا لیتا ہے، اب جس نے چرائے وہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، وہ تو کی ہے، لیکن اسے دوسروں کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے، یہ بغی ہے۔ کس کو سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ نے یہ بھی حرام کیا کہ وَأَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جبکہ اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی کہ میرے ساتھ کوئی میرا ساتھی ساجی کوئی ہے، کوئی برابر کا ہے، یا کوئی ایسا ہے جس کو تم پکار سکتے ہو، جس کی تم عبادت کر سکتے ہو، جس کو تم حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، پالن ہار، پروردگار، یہ ساری صفات میں سے کوئی ایک ہی صفت کسی کو دے دو۔ اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے الحمدللہ، ہم نے تو نہیں، مسلمانوں نے علی حجویری کو داتا کہنا شروع کر دیا، کسی کو غوث اعظم کہنا شروع کر دیا، کسی کو غریب نواز کہنا شروع کر دیا، کسی کو پالن ہار کہنا شروع کر دیا، یعنی اللہ کسی کو گنج بخش کہنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کی صفات دوسرے بندوں کے میں جب رکھی تو یہ شرک کیا، اور اللہ نے یہ معافی نہیں دینی، اور پھر آگے تم وہ باتیں کیوں کہتے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور لِكُلِّ، ہر ایک، امت کے لیے، اجل ایک وقت ہے، فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جاتا ہے، آجالہم، ان کا وقت، لا يستأخرون، نہیں سب پیچھے ہوتے، ساعتاً، ایک لحظہ، ولا یستقدمون، اور نہ وہ سب آگے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ آگے یعنی نہ وہ پیچھے ہوتے، ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک گھڑی، اور نہ وہ آگے ہوتے ہیں۔ وقت نہیں بدلتا، وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، جب آ گیا تو سو آ گیا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما، اگر، یاتینکم، واقعی آئیں تمہارے پاس، رسول، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما، اگر، یاتین، آئے تمہارے پاس، یاتین، واقعی آئے تمہارے پاس، رسول، ایک رسول کے زیادہ رسول، رسول کا مطلب زیادہ رسول ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا بھی ادھر ہی کر لیتے ہیں، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس رسول آ جائیں، منکم، رسول منکم، رسول منکم، یہ پیج تھوڑا سا چینج ہو گیا اس وجہ سے کہ PDF میں یہ ہے نہیں تھا، اسکرین شاٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈل بھی آ رہا ہے کلر۔ رسول منکم، تم میں سے، یقصون، وہ سب بیان کرتے ہیں، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، فمن اتقی، پھر جو متقی بن گیا، جو ڈر گیا، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف، تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کی اولاد، اگر واقعی تمہارے پاس رسول آ جائیں، تمہارے پاس پیغمبر آ جائیں جو میرے احکام تم سے بیان کریں،
تو جو شخص رسولوں کے سے بات سن کے، رسولوں سے واعظ و نصیحت سن کے، تو جو شخص تقوی اختیار کرے، ڈر جائے اور اپنی اصلاح کر لے، تو ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ اکثر جگہ عمل صالح کا ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ اسی طرح عمل خیر بھی تب ہی فائدہ مند ہوگا جب اس کے ساتھ ایمان ہوگا، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل اور نیک عمل کے ساتھ ایمان۔ اور اگلی آیت میں ہے والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا، ان سے، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ، جنہوں نے ہماری آیات بینات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، مطلب ان پر عمل کرنے سے تکبر کیا، تو یہی جہنمی ہے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے نیکسٹ آیت ہے فمن اظلم، فمن اظلم، او ضا کا جو ضا ہوتا ہے نرم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ موٹا پڑا جاتا ہے، پر کر کے پڑا جاتا ہے۔ اظلم، بڑا ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ ممن افترا، اس شخص سے جس نے باندھا علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، او کذب، یا اس نے جھٹلایا بھی آیاتی، اس کی آیات کو، اولئک، یہی لوگ، ینالوہم، پہنچے گا انہیں، نصیبہم من الکتاب، ان کا حصہ کتاب سے، لکھے ہوئے سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاءتہم، جب آئیں گے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے قاصد، ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، وہ سب فوت کریں گے انہیں، قالوا، تو وہ سب کہیں گے، اینما کنتم، کہاں ہے، ما، جنہیں، کنتم، تھے تم، تدعون، پکارتے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، قالوا، تو وہ کہیں گے، ضلوا عنا، ہم سے تو کھو گئے ہیں، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے اس بات پر، علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنی جانوں پر، یعنی اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے۔ بامحاورہ ترجمہ، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل ہی جائے گا، ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو انہیں مل ہی جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو وہ کہیں گے، وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، ضلوا عنا، ہم سے تو سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا خود اقرار کریں گے، گواہی دیں گے اپنے اوپر، کا مطلب اپنے خلاف، کہ وہ خود ہی ظالم تھے، بتائیں گے کہ ہم ہی کافر تھے، یعنی خود اقرار کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل کے ہی رہے گا۔ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی عمل، رزق اور عمر کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی جتنی قسمت میں ان کی، جتنا قسمت میں رزق کا وہ مل کے رہے گا، جتنی ان کی عمر ہے وہ مل کے رہے گی، انہوں نے پوری کرنی ہے، یعنی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اسے پورا کر لینے اور جتنی عمر ہے اسے گزار لینے کے بعد بالآخر انہوں نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ ایک تو اس کے معنی یہ بھی ہے، اور آخر کار پھر مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ کے ہاں جانا ہے، اور اللہ پھر اٹھا کے خود ہی ان سے حساب کتاب لے لے گا۔ اچھا جی، اور اس کے بعد دیکھیے
نیکسٹ آیت میں لدخلو فرمائے گا، کون فرمائے گا؟ فرمائے گا تم سب داخل ہو جو فی امامن ان امتوں میں قد خلت جو تحقیق گزر چکی، من قبلکم من الجن تم سے پہلے جنوں میں سے، والانس انسانوں میں سے، فی الناری آگ میں، کلما جب بھی، اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا نا، کلما جب داخلت داخل ہوگی امت لعنت کوئی امت لعنت کرے گی، اختہا اپنی مذہبی بہن کو، اپنی بہن کو، ہم یعنی اپنی مذہبی بہن کو، یا اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، ہم عقیدہ بہن کو، حتیٰ یہاں تک کہ عدت دارکو جب سب اکٹھے ہوں گے، فیہا اس میں، جمیعن سارے کے سارے، قالت تو کہے گی، اخراہم ان کی پچھلی، اولاہم اپنے سے پہلوں کے متعلق یا اپنے سے پہلی کے متعلق، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں، اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم تو دے انہیں، عذاباً عذاب، ضعفا من النار دگنا عذاب کا، قالا تو وہ فرمائے گا، لکل ضعف ہر ایک کے لیے آج دگنا ہی ہے، ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ لیکن تم جانتے نہیں ہو، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اب یہاں دیکھیے، قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ کہے گا یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلے جاؤ، جس وقت بھی، کلما دخلت امہ لعنت اختہا، تا کے اوپر پیش ہے کہ زبر ہے؟ پیش ہے، اچھا یہاں سے نظر نہیں آ رہا، تو امت اللعنت، سوری، کلما دخلت امت اللعنت اختہا، کہ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے، کس میں؟ جہنم میں، تو کیا ہوگا؟ قالت اخراہم لاولاہم تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے، یعنی جو بعد میں جماعت آئے گی، ایک تو پہلے آ کے جہنم میں بیٹھی ہوگی، جو بعد میں جماعت آ رہی ہوگی وہ پہلے بیٹھے ہوئوں کو دیکھ کر کیا کہے گی؟ کہے گی، اے پروردگار، ربنا ہاؤلاء یضلونا، یہ لوگ ہیں، نظر پکڑے گئے آج تو، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ادھر کوئی اور تو ہوگا نا، خود کٹ کٹیا تو کریں گے نہیں، خود تو مار پٹائی کر نہیں سکیں گے، اللہ سے کہیں گے فاتحم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ان کو عذاب دوزخ کا، ان کو دگنا عذاب دے، ہمیں تو ملنا ہی ملنا ہے نا، ان کو دگنا عذاب کر۔ آگے سے کیا جواب آئے گا؟ لکل ضعف، دگنا تو آج ہر ایک کے لیے ہے، دگنا تو ہر ایک کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ دگنا تو ہر ایک کے لیے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کس کو دگنا ملنا ہے۔ آج ہم یہی کچھ کہتے ہیں نا، اس نے ہمیں یہ کہا تھا، کوئی غلطی کرتا ہے نا انسان تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے کہا تھا، بھئی تجھے اللہ نے عقل نہیں دی، تجھے اللہ نے عقل نہیں دی، سمجھ نہیں دی، دل دماغ نہیں دیا، خود فیصلہ کرو میں نے کیا کرنا۔ اچھا اس نے مجھے کہا تھا یہ کر لو تو میں نے کر لیا، تو یہ بھی وہیں پر وہیں جا کے کہیں گے، اللہ کہے گا لیکن دگنا تو آج سب کے لیے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کس کو دگنا ملنا ہے اور کس کو دگنا نہیں ملنا، سب کو ہی دگنا ملنا ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، وہ بڑی شاطر ہوگی پہلی والی، کیا کہے گی؟ اور کہے گی ان کی پہلی اپنی پچھلی جماعت سے، فما کانا لکم پس نہیں ہے تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی برتری، تمہارے کہنے پر اللہ ہمیں دگنا دے، تمہارے کہنے پر اللہ ہمیں دگنا دے،
نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر من فضل کوئی برتری نہیں ہے، یعنی تم اتنی پہنچی ہوئی سرکاریں نہیں ہو کہ تمہاری وجہ سے اللہ تمہیں چھوڑ دے تو ہمیں پکڑ لے، ہمیں دگنا دے دے۔ فذوقوا العذاب، تم چکھو عذاب، کیوں؟ بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے جو تم کماتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے، جب پہلوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے، ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے اللہ یہ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے، سن لیں گے نا وہ بھی، پھر سن کے چپ رہ جاتے ہیں، وہ چپ نہیں رہ سکیں گے، کہیں گے پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تمہیں تو ہم پر تو تمہیں کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی کو برتری نہیں ہے ہم پر، تو اب بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو، جو کمیاں کوتاہیاں کی، جو غلطیاں کی، جو گناہ کی، آج مزہ چکھو، ہم نے تو چکھنا ہی ہے، تم تو اپنا چکھ لو۔ لیکن وہاں پر آپس میں لڑ رہے ہوں گے، وہ عادتیں پڑی ہوئی نا یہاں سے بھی، یہاں بھی لڑنے کی، اور وہاں بھی جا کے پھر وہی کام ہونے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ دیکھیں نا، اللہ کے ہاں تو کوئی دم نہیں مار سکے گا، لیکن یہ اللہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب کروائے گا تاکہ ان کو شرمندگی ہو۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔